بعدا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بیروز در بستان دیروز در بستان سراہما توتیان خوشنوا گاتی بنات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی بلبلیں بھی سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کہتی تھی سب باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ عمریاں ہیں ذوق میں ڈالے ہوئے سر ذوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ چڑیاں کے سن کر کہتے ہیں انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ شان نبوت زندہ باد ذوق و شوق کے ساتھ دوسری پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت کائنات، سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے یتیم پیدا فرمایا. رحمت کائنات نے ابھی اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی تھی کہ باپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا. دنیا میں تشریف آوری کا 6واں سال تھا کہ ماں کا سایہ اٹھ گیا. زندگی کا 8واں سال تھا کہ شفیق و مہربان دادا کا سایہ اٹھ گیا. جب زندگی ایام شباب جوانی پہ پہنچی تو شفیق و مہربان چاچا زبیر اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا. اور جب اعلان نبوت فرمایا، دشمنوں کے سامنے دیوار بننے والا چاچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. یوں یہ سائے پروردگار کو پسند نہ آئے اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بے سایہ دنیا میں کر کر صرف اپنے سائے کا آسرا اور سہارا نصیب فرمایا. کسی شاعر نے محبوب کائنات کی اس یتیمی کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا خوب کہا ہے کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو ماں کا سایہ اٹھا دیا. یوں یہ سائے سارے اٹھتے چلے گئے، یوں یہ سائے سارے اٹھتے چلے گئے، کوئی سایہ پسند نہ آیا پروردگار کو اور یوں بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. اللہ پاک نے سارے سائے اٹھائے، سہارے چھین لیے. علماء نے لکھا کہ اگر اس پہ غور کرو کہ اللہ پاک نے سہارے کیوں چھینے ہیں تو بات ایک ہی ملتی ہے. اگر بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پہلے ماں کو پکارتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو پھر باپ کو پکارتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے بھائی کو پکارتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو عزیز رشتے دار کو پکارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سایہ دار کملی والے کو بے سایہ دنیا میں اس طرح کر دیا ہے کہ کل جب باران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرے گا، لوگ پتھر ماریں گے تو وہاں میرا پیغمبر فون سے اپنے ابو کو بلائے گا. کل جب میرا پیغمبر وادی طائف میں جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچائے گا، طائف والے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیں گے، میرا پیغمبر وہاں اپنے کس ابو کو بلائے گا. کل جب میرے پیغمبر کو مکے والے اتنا تنگ کر دیں گے کہ میرا پیغمبر
مکے کو چھوڑ کر مدینے کو آباد کرنے کی سوچے گا تو اس وقت رات کے اندھیروں میں جب نکلے گا کون سے ابو کا سہارا ڈھونڈے گا؟ جب میرا پیغمبر مدینے پہنچے گا دشمنان دین مدینے میں بھی آرام نہیں لینے دیں گے. کبھی بدر کی سرزمین میں میرے پیغمبر کو تلوار اٹھانی پڑے گی. وہاں جب دشمن سامنے آئیں گے میرا پیغمبر کون سے ابو کو بلائے گا؟ پھر جب وادی احد میں میرا پیغمبر دشمنوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لے کر کھڑا ہوگا تو میرا پیغمبر وہاں کون سے ابو کو بلائے گا؟ اسی طرح جب حنین میں جائے گا، خیبر میں جائے گا، یرموک میں جائے گا، مکے کو فتح کرے گا، کون سے ابو کو بلائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی دن اپنے پیغمبر کے دل میں ڈال دیا تیرے لیے سہارا نہ باپ کا اچھا لگتا ہے، تیرے لیے سہارا نہ دادا کا اچھا لگتا ہے، تیرے لیے سہارا نہ چاچا کا اچھا لگتا ہے، تیرے لیے سہارا نہ تیرے بڑے بھائی کا اچھا لگتا ہے. قدم قدم پر تو جہاں جائے گا صرف سہارا میرا ہوگا. بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر مکے کو فتح کرنے تک جس میدان میں جائے گا تاکہ تیری زبان پر کسی باپ کا نام نہ ہو، کسی چاچا کا نام نہ ہو، کسی دادا کا نام نہ ہو، کسی بڑے بھائی کا نام نہ ہو، کسی رشتے دار کا نام نہ ہو. میں بچپن سے تجھے یہی پڑھا دوں کہ جس منزل پر بھی جائے گا سوائے اللہ کے تیرا سہارا ہو. اللہ پاک پیغمبر کو یتیم رکھتا ہے. سہارے سارے چھین لیے اور چھینے اس لیے کہ میرا پیغمبر ہر قدم پر صرف سہارا میرا کھلاتا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. علامہ شبلی سیرت النبی میں لکھتے ہیں لات زمین پہ اوندا گر گیا، منات زمین پہ اوندا گر گیا، عزا زمین پہ سر کے بل گر گیا. جتنے بت مکے والوں نے رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے بت اوندھے گرتے چلے گئے. بلکہ صرف مکے میں نہیں، وادی کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ برپا ہو جاتا، محلات میں دراڑیں پڑ جاتی، محلات کے آتش کدے بجھ جاتے، محلات کی چھتوں پر بنائے ہوئے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں، دریا ظلم و ستم کے خشک ہو جاتے ہیں. دیکھنے والوں نے دیکھا، کسی نے کہہ دیا اے لات تو اوندا کیوں گر گیا، اے منات تو اوندا کیوں گر گیا، اے عزا تو زمین پہ اپنے سر کو کیوں، سر کے بل کیوں گر گیا؟ ایک ایک خود سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے خداؤں کو کیا ہو گیا، اے فلانے خدا تجھے کیا ہو گیا، اے فلانے خدا تجھے کیا ہو گیا، زمین پہ گر گیا. تو بتوں کی زبان سے آواز آتی ہے، بنے ہوئے تو پتھر کے ہیں، بنے ہوئے تو لکڑی اور مٹی کے ہیں، ان کے اندر سے آواز آتی ہے ہمارے گرنے کا سبب یہ ہے کہ آج وہ ایک خدا والا پیدا ہو گیا ہے. جب وہ آ گیا تو اب ہماری اس دنیا میں رہنے کی ضرورت بھی باقی نہیں ہے. سارے گر جاتے ہیں. اور کسی نے قریب جا کے جو سنا تو ہر ایک کی زبان سے اپنے گرنے کا سبب آواز کی صورت میں نکل رہا ہے کہ ہم گرے اس لیے ہیں کہ ایک والا آ گیا. سب کہہ دو نا کون آ گیا ہے؟ ایک والا آ گیا. سب کی زبان پر یہی ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. اس لیے ہم سارے کے سارے گر گئے. کیسر و کسرا کے شہنشاہ اپنے نجومیوں کو بلاتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ آج محلات میں زلزلہ کیوں آ گیا، آج محلات کی دیواروں میں دراڑیں کیوں پڑ گئی. کتابیں کھول کے بیٹھ گئے اور کتابوں کی تحریریں اور اوراق نجومیوں کو بتلانے لگے کہ آج محلات میں دراڑیں اس لیے پڑ گئی ہیں، آج یہ زلزلے اس لیے آ گئے ہیں کہ دنیا میں آج ایک خدا کا نام لینے والا پیدا ہو گیا. اور جب ایک والا آ گیا تو ظلم و ستم کی انتہا ہو جائے گی. ایک والا آ گیا اس دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا. ایک والا آ گیا اس دنیا سے کفر رخصت ہو جائے گا. ایک والا آ گیا ہے اس دنیا سے شرک ختم ہو جائے گا. ایک والا آ گیا ہے لوگ زمین بتوں کے سامنے نہیں جھکائیں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکائیں گے. اس لیے کہ آج اس دنیا میں ایک والا کہہ دو نا آ گیا. دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مبارکبادیاں چاچے دیتے ہیں، مبارکبادیاں بچے کے ماموں دیتے ہیں، مبارکبادیاں بچے کے ددیال والے دیتے ہیں، مبارکبادیاں بچے کے ننیحال والے دیتے ہیں.
मुबारकबादियां दुनिया वाले देते हैं, मुबारकबादियां रिश्तेदार देते हैं, अजीज व अकारिब देते हैं। कमली वाले जो पैदा होते हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले जो पैदा होते हैं, तारीख की किताबें उठाइए, उलमाए मुअर्रिखीन ये लिखने पर मजबूर हैं। हमने देखा कि अब्दुल्ला के दरवाजे पर जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ खड़ा हुआ है। पूछने वाले पूछते हैं, जिब्राइल तू यहाँ कैसे आया? 70,000 को क्यों लेके आया? जिब्राइल ये कहता है, दुनिया के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, मुबारकबादियां रिश्तेदार देते हैं। आज आमना का लाल पैदा हुआ, रब्बे कायनात ने मुझे 70,000 फरिश्ते दे के भेजे हैं कि जाओ मेरी तरफ से और सारे फरिश्तों की तरफ से आमना को मुबारकबादियां तू देखे। आमिना मुबारकबादियों को कबूल करती, लेकिन आंखों से आंसू बह निकलते। मां का दिल था, दिल में एक सोच आई, दिल में एक तड़प पैदा हुई कि लोग तो आज मुबारकबादियां देने आ रहे हैं, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता। मां थी ना, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, वो भी मुबारकबादियां वसूल करता। आज अब्दुल्ला जिंदा होता, अपने लफ्ज़ जिगर की पेशानी पे बोसे देता। आज अब्दुल्ला जिंदा होता, अपने लफ्ज़ जिगर को गोद में उठाता। आज अब्दुल्ला जिंदा होता, मैं इस बच्चे को सुरमा पहनाती, मैं इस मासूम को सर में तेल लगाती, खूबसूरत कपड़े पहनाती, गोद में उठाकर मक्के के बाजार में ले जाता, मक्के की गलियों में ले जाता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे के हुस्न की तारीफें करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे के बोलने की तारीफें करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे की गुलकारियां भरने की तारीफें करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे की अदाओं का जिक्र करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे की वफाओं का जिक्र करता। ये सोच आने के बाद फिर दूसरी सोच आई, आमना काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, इस मासूम के लिए बाजार से खिलौने लेके आता, मासूम का खेलने को दिल करता खिलौनों से, अब्दुल्ला खिलौनों के ढेर लगा देता, अब्दुल्ला दुकानें खाली कर देता, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि उसके दिल में अपने इस बच्चे की कितनी तड़प थी, इस बच्चे की कितनी मोहब्बत और फिक्र थी। आज वो नहीं, काश आज मेरे घर में मेरा शौहर होता, इस मासूम के लिए खिलौने लाता, इस मासूम की उंगली को पकड़कर बाजार में चलाता, इस मासूम के हुस्न के तज़किर करता, इस मासूम की बातों के जिक्र करता, इस मासूम की अदाओं का यारों और दोस्तों में बैठकर जिक्र करता। आमना परेशान हो जाती है, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है, आमना ये अब सिर्फ तेरा नहीं, ये मेरा भी है, सिर्फ मेरा और तेरा नहीं, ये पूरी कायनात वालों का भी है। तू खिलौनों की फिक्र कर रही है, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरा मोहम्मद खेलने के लिए खिलौने मांगेगा, आसमान का चांद खिलौना बना दूंगा। अगर तेरा मोहम्मद खिलौने मांगेगा, मैं दरख्तों को इसके सामने खिलौना बना दूंगा। अगर तेरा मोहम्मद खिलौने मांगेगा, पहाड़ों के पत्थरों को इसके सामने खिलौना बना दूंगा। और अगर तेरा पैगंबर, तेरा मोहम्मद सैर की तरफ रखेगा, सैर के लिए उसका दिल चाहेगा, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, मैं इसको आसमानों की सैर करा दूंगा। तू तो मक्के की सैर की फिक्र कर रही है, तू तो अरब की सैर की फिक्र कर रही है, मैं तेरे साथ ये वादा करता हूँ, ये सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी है। मैं ये वादा करता हूँ, अगर इसका दिल सैर को चाहेगा, इसको आसमानों पे बुला दूंगा। इसका दिल अगर सोने को करेगा, काबे के अंदर इसको सुला दूंगा। और अगर इसका दिल खाने को करेगा, आमना फिक्र न कर, इसको भूखा भी रखकर इसके दिल में अपने प्यार का खाना, अपने प्यार का दुआम, अपनी मोहब्बत के लुक़्मे मैं डाल दिया करूंगा। और ये अपनी उम्मत वालों को कह दिया करेगा, मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। आमना तू इसकी उंगली पकड़ने की फिक्र करती है, मैं तेरे साथ ये वादा करता हूँ, इसकी उंगली होगी, हाथ मेरा होगा। बाजार मक्के के होंगे, बाजार मदीने के होंगे, बाजार ताइफ के होंगे, कभी बदर होगा, कभी ओहद होगा, कभी हुनैन होगा, कभी तबूक होगा, कभी खैबर होगा, कभी मुल्क शाम होगा, कहीं मक्के के पहाड़ की वादियां होंगी, उंगली इसकी होगी, हाथ मेरा होगा। तू अब्दुल्ला की फिक्र करती है, आज अगर अब्दुल्ला की जगह अब्दुल्ला का अल्लाह तेरे साथ ये वादा करता है, उसका रब तेरे साथ ये वादा करता है, उंगली इसकी होगी, पकड़ूंगा मैं, जहां चाहेगा सैर करा दूंगा। और इससे आगे चलो, आमना इसकी उंगलियां इतनी प्यारी बना दूंगा कि अगर उंगलियों का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़े कर दूंगा। अगर उंगलियों को हिला देगा, इसके हाथों से पानी के चश्मे जारी कर दूंगा। अगर ये ऊंट आके मेरे सामने दुआ मांग देगा, मैं वादा करता हूं कि इसके खाली हाथ कभी नहीं लौटाऊंगा। और अगर हाथ झुका के बात करेगा, आमना ये तेरा वादा, तेरे साथ ये मैं वादा करता हूं, इसके दिल की हर एक एक बात को मानता चले जाऊंगा। तू फिक्र न कर, इसलिए कि ये आज के बाद तेरा भी है और मेरा भी।
بتاتے ہیں آمنہ معصوم کا کوئی نام بھی رکھا، اور سنت بھی یہی ہے، رحمت کائنات نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں سے والدین پر پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام بہترین رکھیں۔ عبد المطلب آ کے پوچھتے ہیں بیٹا اس معصوم کا کوئی نام بھی رکھا؟ آمنہ عرض کرتی ہیں بابا سوچتی تو کئی نام ہوں لیکن کروں کیا، زبان میری ہوتی ہے فیصلہ کسی اور کا ہوتا، دل میرا ہوتا ہے فیصلہ کسی اور کا ہوتا، چلتی ہوں تو ایک ہی نام دل پہ تحریر کر دیا جاتا، بیٹھتی ہوں تو ایک ہی نام دل پہ تحریر ہے، سوتی ہوں تو ایک ہی نام دل پہ تحریر ہے، کھانا کھاتی ہوں تو بھی ایک ہی نام دل پہ تحریر ہو گیا۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں بیٹا وہ نام کیسا آیا جو تیرے دل پہ آیا؟ تو آمنہ کہتی ہیں کہ وہ نام جو میرے دل پہ بار بار آتا ہے وہ ہے محمد۔ محمد۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا یہ بھی کوئی نام ہے، آج تک میں نے عرب میں یہ نام سنا نہیں، آج تک میں نے مکے میں یہ نام سنا نہیں، ملک شام اور ملک مصر کی تجارت کے لیے بھی گیا ہوں، ملک فلسطین بھی گیا ہوں، دنیا کے کئی اور ممالک دیکھے ہیں، یہ نام میں نے آج تک سنا نہیں، یہ کیسا نام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جانا عبد المطلب محمد کا معنی پوچھنا چاہتا ہے، آمنہ کو تو آتا نہیں، رکھا میں نے ہے، آمنہ کے دل پر یہ نام تو میں نے لکھا ہے، ذرا تو جانا اپنی زبان سے کہہ دے محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف رحمان کرتا ہوا نظر آئے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف قرآن کرتا نظر آئے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان کرتا ہوا نظر آئے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف سورج کرے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف چاند کرے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ستارے کریں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف دریا اور ندی نالے کرتے ہوئے نظر آئے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف اصفیاء کریں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف صلحاء کریں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف علماء کریں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف صوفیاء کریں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف محدثین کریں، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف مفسرین کریں۔ اور آمنہ جبرائیل ذرا جا کے بتا دے کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف جگ بھی کرے اور رب بھی کرے، کہہ دو نا، محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف جگ بھی کرے اور جگ کا رب بھی کرے، کہ رب قرآن کی ابتدا کرے تو تعریف محمد کی ہو، قرآن کی انتہا کرے تو تعریف محمد کی ہو، رب اگر کونوں مکان کی محفل کو سجائے اس وقت ابتدا سے بھی تعریف محمد کی ہو، اور جب دنیا کی انتہا ہو اس وقت بھی تعریف محمد کی ہو، قیامت قائم ہو تعریف محمد کی ہو، قیامت کے دن الانصاف کا ترازو رکھ دیا جائے تعریف محمد کی ہو، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں تعریف وہاں بھی محمد کی ہو۔ سب کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف جہان میں سب سے زیادہ، کسے کہتے ہیں جس کی تعریف؟ ایک نام قرآن کہتا ہے، وہ نام کیا ہے؟ احمد۔ کیا؟ زور سے بول دو نا، احمد۔ احمد کا معنی بنتا ہے جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ بولو نا، جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی جگ بھی تعریف کرے اور جس کی رب بھی تعریف کرے۔ اس سے آگے چلو، میں نے آسمان کی بلندی سے پوچھا اے آسمان تجھے بلندیاں کیوں مل گئیں؟ آسمان نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے شمس سے پوچھا جسے چاند کہتے ہیں اے شمس تجھے روشنی وافر مقدار میں کہاں سے مل گئی؟ شمس نے کہا سجدہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے قمر سے پوچھا جسے چاند کہتے ہیں تجھے میٹھی میٹھی یہ ٹھنڈک کہاں سے مل گئی؟ چاند کہنے لگا، قمر نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے نجوم سے پوچھا جنہیں ستارے کہتے ہیں اے نجوم تمہیں یہ روشنیاں کہاں سے ملی؟ نجوموں نے کہا، ستاروں نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے سمندر سے پوچھا تجھے موجیں کہاں سے ملی؟ سمندر نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے سمندر سے پھر پوچھا تیرا دوسرا کنارہ کیوں نہیں؟ سمندر نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے زمین سے پوچھا تجھے وسعتیں کہاں سے مل گئیں؟ زمین کہنے لگی یہ صدقہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے علم سے پوچھا لوگ تجھے حاصل کرنے کے لیے ملک چین کا سفر کیوں کرتے ہیں؟ علم کہنے لگا صدقہ ہے محمد کی نیند کا۔ میں نے عالم سے پوچھا لوگ تیری ابتدا
کیوں کرتے ہیں؟ عالم کہنے لگا یہ صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے حکمت سے پوچھا لوگ تجھے حاصل کیوں کرتے ہیں؟ حکمت نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے حکیم سے پوچھا لوگ تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ حکیم نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مرشد سے پوچھا لوگ تیرے مرید کیوں بنتے ہیں؟ مرشد نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے امام سے پوچھا تیرے پیچھے دولت والے فقیر ہاتھ مانگ کے کیوں کھڑے ہیں؟ امام نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مؤذن سے پوچھا لوگ تیرے جملے سن کر مسجد کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ مؤذن نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مکبر سے پوچھا لوگ تیری آواز کو سن کر صفی کیوں درست کرتے ہیں؟ مکبر نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مصلی سے پوچھا تیری عزت اور احترام کیوں ہے؟ مصلی نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے محراب سے پوچھا تیرے اندر سے عالم کیوں کھڑا ہو سکتا ہے؟ محراب نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مسجد سے پوچھا تیرا احترام کیوں ہے؟ تیری عزت کیوں ہے؟ تیری حرمت کیوں ہے؟ تیری فضیلت کیوں ہے؟ مسجد نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے میناروں سے پوچھا بلڈنگیں بڑی بلند ہوتی ہیں لیکن تیری بلندی دور سے پھر بھی نظر آتی ہے۔ میناروں نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے آدم سے پوچھا تو انسان کا باپ کیسے بن گیا؟ آدم نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے موسیٰ سے پوچھا تو کلیم کیسے بن گیا؟ موسیٰ نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے ابراہیم سے پوچھا تو خلیل کیسے بن گیا؟ ابراہیم نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے اسماعیل سے پوچھا تو قربان ہونے کو تیار کیوں ہو گیا؟ اسماعیل نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے سلیمان سے پوچھا تیری حکومت کائنات پہ کیوں بن گئی؟ اللہ نے جنوں پہ حکومت کیوں دے دی؟ ہواؤں پہ حکومت کیوں دے دی؟ انسانوں پہ حکومت کیوں دے دی؟ دریاؤں پہ حکومت کیوں دے دی؟ سلیمان نے کہا یہ صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مکے سے پوچھا دنیا میں سب سے بہترین کیوں بن گیا؟ مکے نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مدینے سے پوچھا تو منورہ کیوں بن گیا؟ مدینے نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے قرآن مقدس سے پوچھا، قرآن حکیم سے پوچھا، قرآن مجید سے پوچھا تو لا شک و لا ریب کیوں ہے؟ قرآن نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے امیر المومنین ابو بکر صدیق سے پوچھا تو امیر کیسے بن گیا؟ ابو بکر نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے عمر سے پوچھا تیرے آنے سے اسلام کو عمر کیوں مل گئی؟ عمر نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے عثمان سے پوچھا تو سخی کیسے بن گیا؟ عثمان نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے مرتضیٰ سے پوچھا تو مرتضیٰ کیسے بن گیا؟ مرتضیٰ نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے ابن مسعود سے پوچھا تو فقیہ کیسے بن گیا؟ ابن مسعود نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ ارے میں نے امام ابو حنیفہ نعمان سے پوچھا تو امام اعظم کیوں بن گیا؟ امام ابو حنیفہ نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ امام مالک سے پوچھا تو امام کیسے بن گیا؟ امام مالک نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے امام احمد سے پوچھا تو امام کیسے بن گیا؟ احمد نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا آمنہ تیری گود میں محمد کیوں آیا؟ آمنہ نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے حلیمہ سے پوچھا تیرا دودھ محمد نے کیوں پیا؟ حلیمہ نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے اپنے رب سے پوچھا اللہ محمد تیرا محبوب کیسے بن گیا؟ رب نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ میں نے احمد سے پوچھا تو کیوں پیارا بن گیا؟ احمد نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم کا۔ اور میں نے محمد سے پوچھا تیرا نام لیتا ہوں ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ محمد نے کہا صدقہ ہے محمد کی نیم۔ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ آمنہ کہتی ہے زبان میری ہے، قبضے کسی اور کی ہے، دل میرا ہے، فیصلہ کسی اور کا ہے، بیٹی پھر نام کیا رکھا؟ جبرائیل آ کے کہتا عبد المطلب پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ، آمنہ سے نہ پوچھ کہ یہ اس کا ہے۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا نام دادا رکھتا ہے، کسی کا نام نانا رکھتا ہے، کسی کا نام چاچا رکھتا ہے، کسی کا نام ماموں رکھتا ہے، کسی کا نام ماں رکھتی ہے، کسی کا نام باپ رکھتا ہے، ماں کا نام کسی کا الگ ہے، باپ کا نام کسی کا الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد بھی میرا ہے، اس کا نام بھی میرا ہے۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور محمد کہتے اسے ہیں کہ جس کی تعریف سب سے زیادہ، جس کی تعریف آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہے، ہر پیغمبر نے محمد کی تعریف کی۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پیغمبر نے، انجیل نے کی، تورات نے کی، زبور نے کی، صحائف نے کی، پیغمبروں نے کی، قرآن نے کی، رحمان نے کی، انسان نے کی، جنوں نے کی، فرشتوں نے کی، جانوروں نے کی، درختوں نے کی، پتھروں نے کی، ندی نالوں نے کی،
قیامت تک ہر انسان کرتا رہے گا، ہر جن کرتا رہے گا، ہر مخلوق کرتی رہے گی، اور محمد کی تعریف پھر بھی ختم نہیں۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں نے کہہ دیا نا، دنیا کی ہر ایک چیز میں محمد کی میم کا عکس نظر آتا۔ یہ صدقہ ہے محمد کی میم کا کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کو اس لفظ محمد کی میم میں بند کر کے رکھ دیا۔ یہ صدقہ ہے محمد کی میم کا۔ آج آپ اور میں یہاں سارے جمع ہیں تو کہہ دو نا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کہاں سے آتے؟ یہ نہ ہوتا، میں اگر آپ کو ووٹ کے لیے بلاتا آپ نہ آتے، میں آپ کو نوٹ کے لیے بلاتا آپ نہ آتے، میں آپ کو حکومت کے لیے بلاتا آپ نہ آتے، میں اپنی وزارت کے لیے آپ کو بلاتا آپ نہ آتے، میں اپنے نام کے لیے آپ کو بلاتا آپ نہ آتے، اپنے دادا اور باپ کے نام کے لیے بلاتا آپ نہ آتے، اپنے پیر و مرشد کے نام کے لیے بلاتا آپ نہ آتے۔ یہ صدقہ ہے محمد کی نیم کا کہ دیوانوں اور پروانوں کی طرح آپ سارے کے سارے یہاں جمع ہو گئے۔ سب کہہ دو نا صدقہ ہے محمد کی، ورنہ آپ کہاں آتے؟ عبد المطلب کہتے ہیں نام بڑا سبحان اللہ بڑا پیارا رکھا۔ کہنے لگا بیٹی ذرا اس کا چہرہ تو دکھا، آئے ہائے کہہ دو نا سبحان اللہ، ذرا اس کا چہرہ تو دکھا۔ آمینہ کہتی ہیں بابا چہرہ دیکھے گا، پہلے تو نام سن کے تو حیران ہو گیا، چہرہ دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ کہنے لگا بیٹی دکھا تو صحیح۔ چادر جو ہٹائی تو بادلوں سے مہتاب نکل آیا، اندھیروں میں چاند نکل آیا، اندھیروں میں سورج نکل آیا۔ عبد المطلب کی نگاہیں وہیں کی وہیں جم گئیں۔ کہنے لگا بیٹی میں نے آج تک جیسے نام نہیں سنا ایسا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی بابا اگر تو نے نہیں دیکھا، ماں میں بھی ہوں، عورت ماں بھی ہوں، دنیا میں رہتی میں بھی ہوں، میں نے بھی آج تک اس جیسا کوئی بولو نا دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جانا، آمنہ بھی کہہ رہی ہے نہیں دیکھا، عبد المطلب بھی کہہ رہا نہیں دیکھا، تجھے میں نے نور کے 600 پر دیے ہیں، تو مشرق سے لے کر مغرب تک گھوما ہے، تو آسمان سے لے کر زمین کی تہ تک گھوما ہے، جا کے تو بھی ذرا اپنا فیصلہ سنانا کہ تو نے بھی آج تک اس جیسا کچھ دیکھا۔ تو جبرائیل آ کے کہتا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں فارسی زبان میں، جبرائیل کہتا مارے بتاں ورزیدام آپا کا گردیدام۔ اور دنیا والوں میں ساتوں آسمان گھوما ہوں، میں نے رب کائنات کا عرش بھی دیکھا ہے، لوح و قلم اور کرسی بھی دیکھی ہے، سدرۃ المنتہا کی سیریں دیکھی ہیں، جنت کی حوروں اور غلمان بھی دیکھی ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان آدم کے بچے کی روحوں کی زیارت کی ہے، میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے نبیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے رسولوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے، میں نے سلیمان کا حسن بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کا حسن بھی دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کا حسن بھی دیکھا ہے، میں نے یعقوب و موسیٰ اور عیسیٰ کے حسن بھی دیکھے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھتی ہے آمنہ آپا کہا گردیدام مارے بتاں ورزیدام بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ کہہ دو نا میں نے بڑے حسین دیکھے، حسن و جمال والے چہرے دیکھے، حسن و جمال والوں کا چلنا دیکھا، میں نے حسن و جمال والوں کا سونا دیکھا، میں نے حسن و جمال والوں کے سجدے دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے رکوع دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے قیام دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے قعود دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کی زلفیں دیکھی، میں نے حسن و جمال والوں کی آنکھیں دیکھی، میں نے حسن و جمال والوں کے ہونٹ دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے ناک دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے کان دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے کندھے دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے سینے دیکھے، میں نے حسن و جمال والوں کے پاؤں دیکھے۔ اگر مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتی ہے آمنہ عبد المطلب تو پھر میری بات سن، بس یار خوباں دیدم بہت خوبصورت دیکھے لیکن تو چیزیں دیگری، تو کوئی الگ ہے، اللہ پاک نے تیری زلفیں
زلفیں بھی حسینوں سے الگ بنا دی، اللہ پاک نے تیرا چہرہ بھی حسینوں سے الگ بنا دیا، اللہ پاک نے تجھے جمال بھی جمال والوں سے الگ دے دیا، اللہ پاک نے تیرے کان بھی دوسرے حسین والوں سے الگ بنا دیے، اللہ پاک نے تیرے ہاتھ بھی دوسرے حسن والوں سے الگ بنا دیے، اللہ پاک نے تیرے کندھے بھی دوسرے حسن والوں سے الگ بنا دیے، اللہ پاک نے تیرا چلنا بھی الگ بنا دیا، تیرا سونا بھی الگ بنا دیا، تیرے سجدے بھی الگ بنا دیے، تیرے رکوع بھی الگ بنا دیے، تیرا قیام بھی الگ ہو گیا، تیرا قعود بھی الگ ہو گیا، تیرا بیٹھنا بھی الگ۔ اگر مجھ سے پوچھتی ہو بس یار خوباں دیدم لیکن تجھی دے دیگری۔ دوسرا کیا اٹھتا ہے؟ حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آند خوباں دارن تو تنہا داری۔ او میاں ایک ترازو میں یوسف کے حسن کو بھی جمع کر لو، موسیٰ کے حسن کو بھی جمع کر لو، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے حسن کو جمع کر لو، جبرائیل بڑے فرشتے سے لے کر چھوٹے فرشتے تک تمام فرشتوں کے حسن کو بھی جمع کر لو، تمام جنوں کے حسنوں کو بھی جمع کر لو، تمام خوبصورتوں کی خوبصورتیوں کو جمع کر لو، تمام کے تمام کو ایک ترازو میں رکھ دو اور محمد کی میم کا جمال کے ایک ترازو میں رکھ دو، دنیا والوں کے سارے حسن کا پلڑا آسمان پہ چلا جائے گا، محمد کی صرف ایک میم کا حسن کا پلڑا زمین پہ پڑا رہ جائے۔ حسن یوسف، آئے قربان جو صحابی تعریف کرتا، رحمت کائنات تشریف فرمائیں، کہہ دو نا سبحان اللہ، رحمت کائنات تشریف فرمائیں، مسجد نبی کا صحن ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، بلال بھی موجود ہے، سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں، رحمت کائنات فرماتے ہیں حسان ذرا ادھر آنا، میری بات تو سن، حسان قریب آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی کسی کی منہ پہ تعریف کرے اچھی نہیں لگتی، کہہ دو نا جب کوئی کسی کی منہ پہ تعریف کرے اچھی نہیں لگتی، لیکن تیرے منہ سے صحیح صحیح اور سچ سچ آمنہ کے لال کی جب تعریف نکلتی ہے مجھے اور عرش والے کو بڑی اچھی لگتی، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ذرا میرے سامنے کھڑا ہونا، میرے سامنے کھڑا ہو کر ذرا اللہ کے رسول کی تعریف تو کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا۔ حسان ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے قریب آ گیا، آمنہ کے لال مارے تاباں کی طرح، مارے کامل کی طرح، چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن چہرے والے قریب بیٹھے ہوئے، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، صحابہ کی طرف بھی دیکھتا ہے، آسمان والے کی طرف بھی دیکھتا ہے، آمنہ کے لال کے چہرے کی طرف بھی دیکھتا ہے، فیصلہ کر اٹھتا ہے، کہنے لگا وَأَحْسَنَ مِنْكَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے آمنہ کے لال، جبرائیل نے تو یہ فیصلہ کر دیا نا کہ میں نے تیرے جیسا خوبصورت دیکھا کوئی نہیں، آمنہ نے بھی کہہ دیا، عبد المطلب نے بھی کہہ دیا، آج اگر میرے منہ سے تعریف سننا چاہتے ہیں تو میں تو یہ کہہ دوں گا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک میری آنکھ نے تیرے جیسا حسن والا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور قربان جاؤں اپنے پیر پر، عطا اللہ شاہ بخاری کی روح تڑپ گئی، کہنے لگے اگر میں اس زمانے میں موجود ہوتا، حسان نے تو یہ کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے تیرے جیسا خوبصورت دیکھا نہیں۔ میں حسان کو کہتا حسان عینی کی جگہ پر لفظ عین لگا دے، صرف تیری آنکھ نہیں زمین پر کسی آنکھ نے بھی تیرے جیسا خوبصورت دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آمنہ کے لال حسن ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تیرے جیسا جمال ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تیرے جیسی خوبصورتیاں والا ہونے والا تو بڑی دور کی بات ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ آج تک دھرتی پر کسی ماں نے بھی تیرے جیسا خوبصورت جمع کوئی نہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او جبرائیل تو نے تعریف کر ڈالی، آمنہ تو نے تعریف کر ڈالی، عبد المطلب تو نے بھی کہہ دیا، حسان تو نے بھی کہہ دیا، ابو بکر تو نے بھی کہہ دیا، کعب تو نے بھی کہہ دیا، انس تو نے بھی کہہ دیا، بلال تو نے بھی کہہ دیا، فیصلہ تو وہی ہوگا جو میں کر دوں گا، فیصلہ تو وہی ہوگا جو میں کروں گا نا۔ اگر مجھ سے
والضحى، اے میرا محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری کالی کالی سیاہ سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اور تو جدا ہو جائیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے بھی زیادہ اگلی زندگی تیرے اوپر انعام کی کر دوں گا، اور ساتھ فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب تجھے اتنا دوں گا، تجھے اتنا دوں گا، علم اتنا دے دوں گا، علم اتنا دے دوں گا، سخاوت اتنی دے دوں گا، امانت اتنی دے دوں گا، دیانت اتنی دے دوں گا، شجاعت اتنی دے دوں گا، شہادت اتنی دے دوں گا، علم اتنا دے دوں گا میرا پیغمبر، جب تک تو نہیں کہے گا اللہ میاں بس کر، میں تھک گیا، میں دیتے بس نہیں کروں، کہہ دو نا سبحان اللہ، درود شریف پڑھ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پیغمبر رحمت موسلادھار بارش کی طرح رحمت کائنات جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مدینے کی زمین خشک ہو گئی، آبادیاں خشک ہو گئی، بارش نہیں آ رہی، ہمیں بارش چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میاں مدینے والوں کو پانی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں او میکائیل دیکھتا کیا ہے، اللہ میاں کیا حکم ہے، جلدی جانا میرے امنا کے رال اٹھے ہوئے ہیں، جب تک نیچے نہ جائیں مدینے پر پانی کی بارشیں برسا، سبحان اللہ، اللہ کے رسول ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرتے، بادل آ گئے، برسنے لگ گئے، جمعہ دن برسا، ہفتے کا دن بھی برسا، اتوار کو بھی برسا، پیر کو بھی برسا، منگل کو بھی برسا، بدھ کو بھی برسا، جمعرات کو بھی برسا، دوسرا جمعہ آیا، گلیاں پانی سے بھر گئیں، راستے نہ رہے، مدینے والے مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے آتے، اللہ کے رسول مسجد میں کھڑے، گھٹنوں گھٹنوں تک پانی، پانی میں سجدہ کر رہے ہیں لوگ، وہی دیوانہ پھر کھڑا ہوتا اللہ کے رسول پانی بہت ہو گیا، اب تو مکان گرنے لگ گئے، اب تو سیلاب بن گیا، اب تو طوفان بن گیا یا رسول اللہ، اللہ پاک سے دعا مانگیے نا اللہ بس کرے، اللہ کے رسول پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ میاں مدینے والے رج گئے، مدینے والوں کا پیٹ بھر گیا، اللہ میاں مدینے والوں کے پاس پانی بہت ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں والا سوفا یعطیک ربک فترضیٰ، میرا پیغمبر جب تک تو نہیں کہے گا بس کر اس وقت تک میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں رحمتوں کی بس نہیں کروں، اللہ فرماتے ہیں جب تک تو نہیں کہے گا بس نہیں کروں، رب نے پھر اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، آئے تو یتیم تھے، اللہ پاک نے یتیموں کا ملجا بنایا، یتیموں کا ماوا بنایا، بے سہاروں کا سہارا بنایا، بے کسوں کا آسرا بنایا، یتیموں کا والی بنایا، بیواؤں کا مولا بنایا، معصوموں کا ساتھی بنایا، غریبوں کا ساتھی بنایا، دولت مندوں کے لیے دعا کرنے والا بنایا، پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کرنے والا بنایا، گالیاں دینے والوں کے لیے دعا دینے والا بنا دیا، اللہ پاک نے انتہا کر دی، محمد مصطفیٰ نے لینے میں انتہا کر دی، لینے میں یہ تھک تو سکتا ہے لیکن میرا ایمان یہ ہے دینے والا کبھی نہیں تھک سکتا، اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تو مانگتا چلا جائے گا، میں دیتا چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے تیرا دامن تنگ ہو جائے لیکن میری رحمت کا سمندر تنگ نہیں ہو سکتا، تو مانگتا چلا جا میں دیتا چلا جاؤں گا، اور پھر حدیث سے رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح بیان فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، آسمان قریب آ جائے گا،